اور ایجاز کے باوجود اتنی بڑی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم، میری بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، آج کی کنونشن کے اس آخری اجلاس میں میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ اس کے مطابق یوں عرض کیا جا سکتا ہے کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے۔ تفصیل میں جائیے تو یہ سارا سلسلہ کائنات اسلام ہی کی ایک زندہ شہادت ہے، اور اگر اجمالاً اسے بیان کرنا چاہیں تو اسلام نام ہے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ اس کے برعکس ان قوانین سے انکار، انحراف اور سرکشی کا نام کفر ہے۔ آپ اس عظیم القدر اور محیر العقول کارگاہ کائنات پر نگاہ ڈالیے، اس میں ہر شے لگے بندے قانون کے مطابق مصروف عمل ہے۔ کسی کو ان قوانین سے یارہ انحراف نہیں، مجال سرکشی نہیں۔ کوئی اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ ارض و سماء میں جو کچھ ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار، سب قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس آیت کا باقی مادہ حصہ آگے چل کر آئے گا۔ یہ سب اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہیں، اور ان میں سے کسی کو ان سے مجال سرکشی نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، ارض و سماوات میں جو کچھ ہے، خواہ وہ جاندار مخلوق ہو یا فطرت کی قوتیں، سب قوانین خداوندی کے سامنے سر بسجود ہے اور اس سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے۔ ان کا منصب زندگی اور نہج حیات یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کیے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اوپر کہا ہے کہ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب قوانین خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنا تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جن کے مطابق کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے سرگرم عمل ہے، اور وہ چیزیں ان قوانین کی اطاعت کس طرح کرتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ جنہیں قرآن کریم سماوات یعنی بلندیاں کہہ کر پکارتا ہے، وہ کس قدر تحیر انگیز مظاہر فطرت کا گواہرہ ہیں۔ اس زمانے میں وسائل رسل و رسائل کی کثرت اور ذرائع آمد و رفت کی فراوانی سے اس حقیقت کو تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہماری زمین
ایک عظیم الجثہ کرہ ہے جو ہر وقت گردش میں مصروف ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ہوں گے جنہیں اس کا علم ہوگا کہ کائنات کی ان حدود فراموش بلندیوں میں جس قدر اجرام فلکی تیر رہے ہیں، ان میں ہماری زمین کی حیثیت اتنی سی ہے جتنی صحرائے اعظم میں ریت کے ایک ذرے کی۔ یہ مثال شاعری نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ سورج جو ہمیں ایک تشت سے بڑا نظر نہیں آتا اور جو ہم سے زیادہ دور بھی نہیں، صرف 9,29,00,000 میل دور ہے، اس کا قطر ہماری زمین سے 109 گنا بڑا ہے، یعنی 8,64,000 میل، اور اس کی جسامت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس میں ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ لیکن یہ اس قدر عظیم کرہ یعنی آفتاب کا کرہ وہیں ہمہ ضخامت و جسامت دیگر اجرام سماوی کے مقابلہ میں اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جتنی سمندر میں ایک قطرہ۔ یہ ستارے جو شب کی تاریکیوں میں ٹمٹماتے چراغ دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے جو ستارہ ہم سے قریب ترین ہے وہ ہم سے کتنی دور ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جتنی دور ہم سے سورج ہے اسے 2,70,000 سے ضرب دیجئے تو اس کا ہم سے اتنے میلوں کا فاصلہ ہے۔ ہمارا قریب ترین ستارہ ہم سے اتنی دور واقع ہوا ہے۔ اب برادران عزیز، اجرام فلکی کے فاصلے ہماری سڑکوں کے میلوں سے نہیں ماپے جاتے، انہیں روشنی کے سالوں سے ماپتے ہیں۔ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سال میں کس قدر مسافت طے کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں روشنی کا سال۔ ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک 1,85,000 سال میں پہنچتی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی مسافت طے کرتے ہوئے اس ستارے سے ہم تک 1,85,000 سال کے عرصے میں پہنچتی ہے۔ دماغ پھٹ جاتا ہے اگر تصور کریں کہ یہ کہاں تک حساب چلا جاتا ہے۔ یہ تو خیر دور کے ستاروں کی بات ہے۔ یہ کہکشاں کہ جسے ہمارے شاعر گرد مرمری کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، لا تعداد ستاروں کی دنیا کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے قریب ترین ستارے کی روشنی ہم تک 18,400 روشنی کے سالوں میں پہنچتی ہے۔ آسمان میں ستارے کتنے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر ہم 1,500 ستارہ فی منٹ کے حساب سے گننے لگیں تو 700 سال میں ان کی گنتی پوری ہو، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس دنیا کو ہیولہ کائنات یا نیبولا کہتے ہیں۔ ہماری دوربین جس بعید ترین ہیولہ کو اس وقت تک پا سکی ہے وہ ہم سے، ذرا تصور میں لائیے اس فاصلے کو، وہ ہم سے 25 کروڑ روشنی کے سال کے فاصلے پر ہے۔ یعنی وہاں سے روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی مسافت طے کرتے ہوئے ہم تک 25 کروڑ سال میں پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے عزیزان من سماوات کی وسعتوں اور بلندیوں کا اندازہ فرما لیا۔ یہ ہیں وہ سماوات جن میں ہر شے قوانین خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے،
اور کسی کو اس کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مقررہ راستے سے 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی ادھر ادھر ہو جائے یا اس کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق پڑ جائے۔ یہ تمام اجرام فلکی کائنات کی فضا میں معلق ہیں، یعنی ایسے ستونوں سے جکڑے ہوئے جنہیں قرآن غیر مرئی یا انویزیبل کہہ کر سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے ان تمام عظیم القدر اجرام سماوی کو بلندیوں میں تھام رکھا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ یہ غیر مرئی ستون وہ کشش ثقل یا گریویٹیشنل پل ہے جو ایک دوسرے کرے کو تھامے ہوئے ہے۔ آپ نے فضائے آسمانی کی وسعتوں اور اجرام سماوی کی تعداد کے متعلق کچھ سن لیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ان اجرام میں فاصلہ کس قدر ہے، اور پھر یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان تمام اجرام فلکی کو ایک دوسرے کی کشش تھامے ہوئے ہے۔ اس کشش ثقل سے متعلق قانون کی ہمہ گیری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سر جیمز ڈینز کے الفاظ میں اگر ہم اپنی ایک انگلی بھی ہلائیں تو اس کا اثر اجرام فلکی میں سے ہر ایک پر پڑتا ہے۔ لہو خورشید کا تب کہ اگر ذرے کا دل چیرے۔ اجرام فلکی کے وزن، جسامت، فاصلہ وغیرہ کے متعلق جس قدر معلومات حاصل کی جاتی ہیں ان کی بیشتر بنیاد کشش ثقل کا محیر العقول قانون ہے، اور یہ قانون ایسا اٹل ہے کہ اگر کسی ستارے یا کرے کی کشش کے تناسب میں غیر محسوس سا فرق بھی آ جائے تو کائنات کا سارا سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ یہ تو اس بے پایا فضا میں تیرنے والے عظیم الجثہ اجرام فلکی کی محیر العقول عظمتوں اور وسعتوں کا ہلکا سا تصور ہے۔ دوسری طرف ذرات کی طرف آئیے تو ایک قطرہ پانی میں کروڑوں سالمات یا مالیکیولز ہوتے ہیں۔ ہر سالمہ میں ایک ایٹم آکسیجن کا اور 2 ایٹم ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا قطر 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ اس ذرہ ناچیز پر نگاہ رکھیے اور پھر اس کی اس عظمت پر کہ نظام شمسی کی طرح اس کا اپنا نظام ہے جس میں ایک مرکزی حیولہ ہوتا ہے اور اس کے گرد ایک برقیہ یا الیکٹرون گردش کرتا ہے۔ یہ برقیہ سالمہ کے 1,00,000ویں حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ اپنے محور کے گرد 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں 7 ارب دفعہ گردش کرتا ہے، اور یہ گردش ایک غیر متبدل قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ہے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی نہایت خفیف سی جھلک۔ قرآن کریم نے اس تحیر انگیز نظام کائنات کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، اور وہ لفظ ہے الاسلام، اور اسی کو اس نے دین اللہ کہا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ لوگ دین خداوندی کے خلاف کوئی اور نظام زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب طوعاً وَكَرْهًا اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہے جو خدا نے اس کے لیے تجویز کر دیا ہے، اور ہر ایک کی گردش اسی محور کے گرد ہے۔ یعنی وہ نظام زندگی جسے خدا نے تجویز کر رکھا ہے دین اللہ کہلواتا ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی دین کو اختیار کیے ہے۔
اس نظام زندگی کو اختیار کرنے کا نام الاسلام ہے۔ یہی انداز زندگی صحیح منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی الاسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی چاہتا ہے تو وہ نظام کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا اور وہ آخر الامر نقصان اٹھائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر شے کا دین، اور دین کے معنی ہوتے ہیں نظام زندگی، کائنات کی ہر شے کا دین اسلام ہے، اور ہر شے قوانین خداوندی کی اطاعت کر رہی ہے۔ یہ اطاعت ایک مقصد عظیم کے حصول کے لیے ہے جسے خدا نے تجویز کر رکھا ہے۔ ہر شے کی تگ و تاز اور جد و جہد خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے تجویز فرمودہ پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے، اور ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کو اسی مقصد کے لیے محفوظ اور وقف کر رکھا ہے۔ قانتون کا لفظ یہاں آیا برادران عزیز، کلن لہو قانتون، یہ لفظ بڑا پرمانی ہے۔ فقاؤن قنیتن اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہونے دے اور اسے برمحل صرف کرنے کے لیے روک رکھے۔ اشیاء کائنات میں لامحدود قوتیں ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ ایک سورج کی توانائی ہی کو دیکھیے، وہ حرارت اور روشنی کا کیسا عظیم ریزروائر ہے، لیکن کیا مجال جو اپنی توانائی کی ایک رمق بھی اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں صرف کر جائے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذمے ایک فریضہ عائد کر دیا گیا ہے، اور وہ اس فریضہ کی ادائیگی میں رات دن سرگرداں ہے۔ اسے عربی زبان میں تسبیح کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی تسبیح کا تو آپ کو پتہ ہے نا، عربی زبان میں تسبیح کہتے ہیں کسی مقصد کے حصول میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے سرگرم عمل رہنا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب نظام خداوندی کی تکمیل میں پوری شدت اور تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ اس خدا کے نظام کی تکمیل میں جو بڑی قوتوں اور عمدہ تدبیروں کا مالک ہے۔ نظام خداوندی کا یہی وہ تاغا ہے جس میں اس نے اشیاء کائنات کے تسبیح کے دانوں کو اس حسن و خوبی سے پرو رکھا ہے کہ کوئی ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا۔ ان عظیم عناصر کو اس طرح قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھنے سے مقصد یہ ہے، اور وہ مقصد سنیے برادران عزیز، اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے کام لے سکے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے اس سب کو تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں مسخر کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا، وہ بادلوں سے میوہ برساتا ہے اور اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے لیے سامان زیست ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس نے تمہارے لیے جہازوں کو قانون کی زنجیروں میں مسخر کر رکھا ہے جو اس کے قانون کے مطابق تیرتے پھرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کشتیاں، سمندر اور نہریں ہی نہیں، اس نے تمہارے لیے
سورج اور چاند تک کو قانون کے حلقوں میں باندھ رکھا ہے اور وہ مسلسل اور متواتر چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی طرح اس میں دن اور رات کو تمہارے فائدے کے لیے ایک نظام کے تابع رکھ چھوڑا ہے کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک بر کارنگ تاتو نانے بکافاری و بغفلت ناخوری. وہ قوانین برادران عزیز جن کے مطابق اشیاء کائنات نے اپنے اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے، ان کے اندر وضعیت کر کے رکھ دیے گئے ہیں. انہی کو قوانین فطرت، لاز آف نیچر کہا جاتا ہے. یہ وہ وحی خداوندی ہے جو ان میں سے ہر ایک کی طرف براہ راست ہوتی ہے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور خدا نے ہر سما یعنی بلندی میں اب اس کے قانون کو وحی کر دیا ہے. اور اسی طرح عرض میں بھی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہی وہ وحی ہے جس کی روح سے کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح سے واقف ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں برادران عزیز اس آیا میں کہ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر شے کائنات کی اپنی صلاۃ اور تسبیح سے واقف ہے، یعنی وہ جانتی ہے کہ اس کے فرائض زندگی کیا ہے، اور یہ بھی کہ ان کی ادائیگی کے لیے اس کے دوائر تگ و تاز کون سے ہیں. فرائض زندگی کو جو خدا نے مقرر کیے ہوں صلاۃ کہتے ہیں، اور اس کی تسبیح کا اور اس کے حصول کے لیے جو جدوجہد کا دائرہ ہوتا ہے اس میں سرگرم عمل رہنے کو مصروف تسبیح رہنا کہا جاتا ہے. اسی کو خدا نے اپنی طرف سے عطا کردہ ہدایت یا رہنمائی سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہر شے کے اندر جو وحی رکھ دی گئی کہ اس کے فرائض زندگی کیا ہے اور ان فرائض کو اس نے حاصل کس طرح سے کرنا ہے. یہ رہنمائی فطرت کی ہر شے میں خدا کی طرف سے براہ راست رکھ دی گئی ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے جواب میں کہا، برادران عزیز ان 4 الفاظ پر ذرا غور کیجئے اور پھر دیکھیے کہ وحی کس طرح سے اس قدر اختصار اور ایجاز کے باوجود اتنی بڑی تفاصیل کو سمٹا کے رکھ دیتا ہے. پوچھا اس نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیا، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا نشو و نما دینے والا وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو تخلیقی پیکر عطا کیا، اسے پیدا کیا اور پھر اسے وہ رہنمائی عطا کر دی جس کے مطابق اس نے سفر زندگی طے کرنا ہے. اشیاء کائنات میں خدا کی یہ رہنمائی کس محیر العقول انداز سے کار فرما ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی زندگی کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے میں اپنی عمریں صرف کی ہیں. ان کے مشاہدات کے نتائج ایسے تحیر انگیز ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. مثلاً یورپ اور شمالی افریقہ کی جھیلوں اور ندیوں میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جسے ایل کہتے ہیں. ایک خاص عمر کو پہنچ جانے کے بعد یہ مچھلیاں اپنے اپنے مساکن سے باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ رات کی تاریکیوں میں دلدل اور گھاس میں سے گزرتی ہوئی ایک سے دوسری جھیل اور ندی میں پہنچتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بحر اٹلانٹک میں جزیرہ برمودا کے قریب پہنچ جاتی ہیں جہاں سمندر بہت گہرا ہے. دوسری طرف امریکہ کی ایل مچھلیاں بھی اسی طرح وہاں پہنچ جاتی ہیں. یہ مچھلیاں گہرے سمندر میں انڈے دے کر مر جاتی ہیں. ان کے بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے آبائی وطن کی طرف چل نکلتے ہیں
اور انہی راستوں سے ہوتے ہوئے جن سے ان کے ماں باپ گزرے تھے اپنی اپنی جھیلوں اور ندی نالوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے نہ کوئی راستہ بھولتا ہے اور نہ ہی کسی غلط جگہ پہنچتا ہے۔ اس سفر میں انہیں 3 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور مشاہدہ کرنے والے ان کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ راز کسی پر نہیں کھلتا کہ وہ کون سی قوت ہے جو ان انڈوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو، جن کے ماں باپ ان کی پیدائش سے پہلے مر چکے تھے، ان کے آبائی وطن کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور وہ ہزاروں میل کی مسافت میں کہیں راستہ نہیں بھولتے۔ یہی کیفیت برادران عزیز سامن مچھلی کی ہے۔ ہر نوزائیدہ سامن کچھ وقت کے لیے سمندر میں جا کر رہتی ہے، پھر واپسی پر سمندر سے اس دریا میں پہنچتی ہے جس سے وہ سمندر میں داخل ہوئی تھی، سمندر سے اسی دریا میں، اس دریا سے اس معاون ندی کا رخ کر لیتی ہے جو اسے اس دریا میں لائی تھی، اور اس ندی سے پھر اپنی مرزبون تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ اسے راستے میں پکڑ کر کسی غلط ندی میں چھوڑ دیں تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے فوراً پیچھے کی طرف لوٹ کر بڑے دریا میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے اپنی کوئی جاندار نہیں ملتا۔ یہ پرندے سردی کے موسم میں جزائر ہوائی میں چلے جاتے ہیں، انہیں یہ 2300 میل کا سفر سمندر کے اوپر ایک ہی اڑان میں طے کرنا ہوتا ہے۔ وہ وہاں انڈے دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کے بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر، جن کا کوئی نشان نہیں ہوتا اور جنہیں انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا، سیدھے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ فضا کی پہنائیوں میں سمندر کے اوپر وہ کون سے نشانات راہ ہیں جو ان کی رہنمائی ان کے مستقر کی طرف کرتے چلے جاتے ہیں؟ یہ رہنمائی وہی ہے جو خدا کی وحی نے ان کے اندر رکھ دی ہے۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہی ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی، ہر شے کو تخلیقی طاقت عطا کیا اور پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر وہ رہنمائی رکھ دی کہ جس کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ اپنے اپنی منزل پر ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک مبصر مسٹر ہڈسن نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے برڈز اینڈ مین، اس میں ایک بڑا دلچسپ قصہ اس نے لکھا ہے اور جی نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں اسے بیان کیے بغیر آگے گزر جاؤں۔ مادہ کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اڑنے کے قابل نہیں، نارو سے تنہا چھوڑ کر اکیلا نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وہ اس کی رفیقہ حیات ہے۔ انسان کا بچہ ہوتا تو اپنی کر شکستہ بیوی کو لات مار کر الگ کرتا اور خود دوسری لے آتا، لیکن وہ تنہا نہیں جانا چاہتا، وہ رفیقہ حیات کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ پروں میں اڑنے کی سکت رکھنے کے باوجود اپنی پر شکستہ بیوی کا ساتھ دیتا ہے، اور معلوم نہیں کہ اس طرح سے یہ راستہ انہیں کن مشقتوں سے اور کتنے وقت میں طے کرنا پڑا ہوگا، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ کائنات میں ہر شے کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ بلا چون و چرا اس رہنمائی کا اتباع کرتی چلی جاتی ہے۔ ان میں سے کسی کو اس رہنمائی سے مجال انکار یا یارائے سرکشی نہیں۔ اسی سے یہ عظیم القدر سلسلہ کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے کہ اس میں کہیں کوئی سلوٹ نہیں، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتی،
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا عدم تناسب نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا نگاہ کو پلٹ کر دیکھو تو صحیح، کیا کہیں کوئی نقص، کوئی شگاف، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں، عقاب نگاہ کو بار بار کائنات کی تہنائیوں میں چھوڑ دو۔ ینقلب علیک البصر خاسئا وہو حسیر، اسے کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اور وہ خاسر و نامراد ہار پھک کر کاشانہ چشم میں لوٹ آئے۔ یہ اس لیے کہ ساری کائنات دین خداوندی الاسلام کے مطابق چل رہی ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ اس میں کوئی خلل، کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی فتور ہو۔ فتنہ و فساد تو برادران عزیز غیر اسلامی زندگی میں ہوتا ہے، اسلامی نہج زندگی میں فتنہ و فساد کا کیا کام؟ عزیزان من، جب عالم موجودات کی ہر شے کے لیے ایک قانون زندگی اور ضابطہ حیات متعین ہے، تو کیا انسان جو اس خطہ ارض پر سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی اور نظم کائنات کا حسین مقطع ہے، اس ضبط و آئین سے مستثنیٰ ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نظام کائنات کے خلاف ہوگا۔ جب کائنات کی ہر شے ایک نہج و اسلوب کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے، تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک خاص ضابطۂ حیات کے مطابق دنیا میں رہے۔ یہ طریقے حیات اور نہج زندگی وہی ہے جسے ہم نے ابھی ابھی الاسلام کہہ کر پکارا ہے۔ اشیاء کائنات کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور انسانوں کے متعلق کہا گیا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جو تم میں سے اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا اور حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا، وہ منزل مقصود کے اوپر پہنچے گا۔ اشیاء کائنات کے متعلق کہا گیا تھا کہ کل لہو قانتون، انسانوں سے کہا گیا کہ قوموا للہ قانتین، جو وہاں حکم ہے وہی الفاظ اس کے متعلق دہرائے جا رہے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کے دو حصے یا دو سطحیں ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جسے طبیعی زندگی یا فزیکل لائف کہا جاتا ہے، یہ اس کے جسم کی زندگی ہے اور اس پر وہی قوانین نافذ ہیں جن کے ماتحت حیوان زندگی بسر کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا، افزائش نسل وغیرہ۔ پانی جس طرح ایک بیل کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے وجہ تسکین ہوتا ہے۔ اچھی غذا جس طرح ایک گھوڑے کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی فربہی اور تقویت کا موجب بنتی ہے۔ سینکیا جس طرح ایک کتے کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ بھی قوانین خداوندی ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کو طبیعی زندگی کی آسائشیں حاصل ہوتی ہیں اور جن کی خلاف ورزی اس کے لیے مضرت رساں ہوتی ہے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے برادران عزیز، لیکن انسانی زندگی کی دوسری سطح وہ ہے جو اسے حیوانات سے یکسر الگ اور ممتاز کر دیتی ہے۔ اگر پہلی سطح زندگی کو اس کی حیوانی زندگی یا اینیمل لائف کہا جائے، تو اس دوسری سطح زندگی کو اس کی انسانی زندگی یا ہیومن لائف سے تعبیر کرنا مناسب ہوگا۔ اس کی حیوانی سطح زندگی کا مدار اس کے طبیعی جسم پر ہے، لیکن اس کی انسانی زندگی کا قیام اس کی ذات سے وابستہ ہے جسے ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے جسم کی پرورش کے لیے قوانین مقرر ہیں،
اسی طرح اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی اصول و ضوابط متعین ہیں۔ اگر ان اصول و ضوابط کے مطابق انسانی ذات کی نشو و نما ہو جائے تو جسم کی موت کے بعد بھی انسان زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اصول و قوانین جن کے مطابق انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہلاتے ہیں۔ یہ انسان کو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ملے ہیں، لیکن اس وحی اور اس وحی کے طریق میں بنیادی فرق ہے جو اشیاء کائنات کی طرف کی جاتی ہے اور جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس طریق کا فرق سمجھ لینا بڑا ہی ضروری ہے، اور اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ یہی بات نہیں بلکہ بہت سے ایسے مشکل اور بظاہر پیچیدہ مسائل جو ذہن انسانی کو طلسم پیچ و تاب بنائے رکھتے ہیں وہ بھی اس فرق کے سمجھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت اس کا صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس سے انسان حیوانات سے متمیز ہوتا ہے اور جو اس کے لیے باعث صد شرف و افتخار ہے۔ اسی اختیار و ارادہ کا نتیجہ ہے کہ انسان کی طرف وحی بھیجنے کا طریق الگ تجویز کیا گیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بے جان اشیاء کائنات میں سے ہر شے کے اندر اور جانداروں کی ہر نوع کے ہر فرد کے اندر پیدائشی طور پر وہ رہنمائی رکھ دی گئی ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی۔ بالفاظ دیگر یہ شے ان کی جبلت یا انسٹنکٹ میں داخل ہے، اور جبلت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی پیروی مجبوراً کی جائے، اس سے گریز اور مفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کی اطاعت اب خود کیے جا رہی ہے جو اس کے لیے خدا کی طرف سے تجویز کر دیے گئے ہیں۔ اگر انسانی ذات سے متعلق اصول و قوانین بھی ہر انسانی بچے کے اندر پیدائش کے ساتھ ہی ودیت کر دیے جاتے تو انسان بھی ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہو جاتا، اور یہ چیز اس کے صاحب اختیار ارادہ ہونے کے یکسر منافی ہوتی۔ اس کے لیے مشیت نے یہ پروگرام مقرر کیا کہ یہ قوانین انسانوں میں سے ایک منتخب ہستی کو بذریعہ وحی دے دیے جاتے اور اس سے کہہ دیا جاتا کہ وہ انہیں دوسرے انسانوں کے سامنے رکھ دے، اور ان انسانوں سے کہہ دیا جاتا کہ اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو انہیں اختیار کر لیں اور چاہے ان سے انکار کر کے اپنے لیے کوئی اور راستہ تجویز کر لیں۔ لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ان قوانین کے اتباع سے انہیں زندگی کی خوشگواریاں نصیب ہو جائیں گی، اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ مشیت کی اس اسکیم کا نتیجہ ہے کہ جہاں کائنات کی تمام اشیاء قوانین خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں، انسانوں میں سے بعض ان قوانین کو مانتے ہیں اور بعض ان سے انکار کرتے ہیں۔ وہ آیت جس کا آدھا حصہ میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پوری آیت اب یوں آتی ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جاندار۔ لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے ان میں سے بعض ان قوانین کے سامنے جھکتے ہیں اور بعض ان سے انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر تباہی مسلط ہو جاتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقًّا عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ یہی وجہ ہے
کہ جہاں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اشیاء کائنات کے متعلق کہا ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ سب طوعاً و کرہن قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ انسانوں کے متعلق کہا کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو کوئی ان میں سے اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے سامنے جھکا دے وہ مجبوراً جھکی ہوئی ہیں۔ انسان کے متعلق کہا کہ جو کوئی ان میں سے بطیب خاطر اپنے آپ کو ان قوانین کے سامنے جھکا دے اور حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے تو اس کا اجر اس کے نشو و نما دینے والے کے قانون مکافات کے مطابق ملے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ دوسرے مقام پر اشیاء کائنات کے متعلق کہا کہ کلن لہو قانتون، سب اس کے قوانین کی اطاعت کرتی ہیں، لیکن انسانوں سے کہا گیا کہ قوموا للہ قانتین، تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو۔ اسی کو حسین ترین نظام زندگی کہا گیا، یعنی انسانوں کا برضا و رغبت بطیب خاطر اپنے اختیار و ارادے کو کام میں لا کر علی وجہ البصیرت قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ انسان کو یہ اختیار سبھی دنیا میں بھی حاصل ہے اور انسانی دنیا میں بھی۔ مثلا پانی کے لیے قانون یہ مقرر ہے کہ اگر اس پر کوئی خارجی دباؤ نہ ہو تو وہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ زمینیں ندی کے نشیب کی طرف بھی ہوتی ہیں، فراز کی طرف بھی۔ جو کسان اپنا کھیت نشیب کی طرف بناتا ہے وہ قانون خداوندی کی اطاعت کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اپنی کوششوں کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ رکھتا ہے اور اس کا پھل پاتا ہے۔ یہ قوانین چونکہ انسان کی حیوانی سطح زندگی سے متعلق ہے، اس لیے یہ انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو نہ انسانی ذات کو تسلیم کریں، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھیں، نہ ان مستقل اقدار کو مانیں اور زندگی صرف اس دنیا کی طبیعی زندگی کو سمجھیں، وہ بھی اگر ان قوانین کی اطاعت کریں تو انہیں ان کے نتائج اسی طرح ملیں گے جس طرح ان لوگوں کو جو مذکورہ بالا تمام امور پر یقین رکھے۔ یعنی اس بات میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ قرآن کریم نے اول الذکر طبقہ کو صرف حیات الدنیا کے ماننے والے اور دوسرے طبقہ کو دنیا اور آخرت دونوں کے ماننے والے قرار دیا ہے۔ پہلے طبقہ کی ساری کوششیں دنیاوی مفاد کے حصول میں صرف ہو جاتی ہیں اور ان میں انسانی اقدار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ ہیں وہ جن کے متعلق کہا گیا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دنیاوی زندگی میں مل جائے، ان کا اخروی مفاد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی خوشگواریاں بھی نصیب ہوں اور حیات اخروی کی خوشگواریاں بھی۔ یہ لوگ قرآن کریم کی اصطلاح میں مومن کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خدا کے مقرر کردہ قوانین طبیعی کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور مستقل اقدار کی نگہداشت بھی، ان کو تسلیم کرتے ہیں اور وحی کی روح سے عطا شدہ مستقل اقدار یعنی نہ ماننے والا کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قوانین طبیعی کا ماننا اور ان کے مطابق کوشش کرنا مومن اور کافر دونوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ ان کے نتائج سے بہرہ یاب ہوگا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا ہے، جہاں فرمایا
کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی اس طویل زندگی کے مفاد عاجلہ چاہتا ہے ہم اسے اپنے قانون مشیت کے مطابق یہ مفاد دے دیتے ہیں، لیکن اس کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا۔ جو دنیاوی مفاد کے ساتھ مستقبل کے مفاد بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور خدا کے عطا کردہ مستقل اقدار پر ایمان رکھتا ہے تو ان لوگوں کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اور اگلا حصہ اس آیت کا غور طلب ہے برادران عزیز، وہ خدا جو رب العالمین ہے ایک گروہ کا ہی نشو و نما دینے والا نہیں، وہ کہتا ہے کہ کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک معذورا۔ ہم دونوں گروہوں کو ان کی کوششوں کے مطابق بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری عطا کردہ نعمتوں کا دروازہ ہر ایک کے لیے یکساں طور پر کھلا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے کوئی بند نہیں لگا دیا کہ فلاں لوگ اس کے اندر آ سکیں گے اور فلاں نہیں آ سکیں گے۔ ہست این نئے کداؤ دعوت آمست این جاؤ قسمت بادہ با اندازہ جاؤ مستی جاؤ۔ قرآن کریم نے جب کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب کو خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اس میں خطاب کسی خاص گروہ سے نہیں، خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ جو قوم بھی غور و فکر سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو اپنے کام میں لائے گی وہ ان سے متمتع ہو جائے گی۔ مومن اور کافر کا فرق اس سے آگے چل کر سامنے آتا ہے۔ کافر فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اپنے فیصلوں کے مطابق صرف کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ تباہیوں اور بربادیوں کا وہ جہنم ہے جس میں اس وقت ساری دنیا مبتلا ہے۔ جس قدر فطرت کی قوتوں کی تسخیر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس جہنم کی آگ میں وسعت اور شدت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن مومن فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتا ہے، جس سے یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اسی کو حدود اللہ کے اندر رہنا کہا جاتا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں اور فطرت کی قوتوں کو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے صرف کرنا جنہیں خدا نے تمام نئے انسان کے عالمگیر مفاد کلی کو سامنے رکھ کر متعین کیا۔ مثلا جب قوم کافر فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہے تو وہ انہیں اپنے مفاد اور دوسری اقوام کی تخریب کے لیے صرف کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مختلف اقوام عالم ان قوتوں کو اپنے اپنے مفاد اور دوسروں کی تخریب کے لیے استعمال کرے گی تو اس سے دنیائے انسانیت میں عالمگیر فساد برپا ہو جائے گا۔ لیکن جب قوم مومن ان قوتوں کو مسخر کرے گی تو وہ انہیں تمام نئے انسان کی پرورش اور نشو و نما کے لیے صرف کرے گی، کیونکہ ربوبیت عالمینی ایک مستقل قدر ہے جسے یہ ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتی۔ یا مثلا جب حکومت قوم کافر کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرے گی، اسے مختلف طبقات میں تقسیم کر دے گی، جس سے غریب تر اور امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، عدل و انصاف مٹ جائے گا اور تمام فیصلے حکمران طبقہ کے مفاد کے ماتحت ہوں گے۔ لیکن جب یہی حکومت قوم مومن کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ معاشرہ میں ہمواریاں پیدا کرے گی، تمام افراد معاشرہ کے لیے سامان زیست اور اسباب نشو و نما ضرورت کے مطابق مہیا ہوں گے، ہر انسان کی بحیثیت انسان عزت و تکریم ہوگی،
ہر فیصلے ہر معاملے کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا، اس میں نہ کسی کی رعایت ہوگی نہ کسی کے خلاف زیادتی۔ اس لیے کہ ان تمام امور کے لیے خدا کی طرف سے دیے ہوئے اصول و قوانین پر ان کا ایمان ہوگا اور انہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کا نصب العین حیات۔ اس سے جہاں اس دنیا میں جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ان کی اپنی ذات کی نشو و نما ایسے انداز میں ہوتی جائے گی جس سے وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت۔ اس لیے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کا راز نو انسان کی عالمگیر ربوبیت اور نظام عدل و احسان میں پوشیدہ ہے۔ تصریحات بالا سے واضح ہے برادران عزیز کہ انسانوں کی دنیا میں اسلام نام ہے، اور اب یہ وہ تفصیل سمٹ کر وہ خفیف سے درد میں آ گئی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں اسلام نام ہے، تبھی دنیا سے متعلق فزیکل ورلڈ سے متعلق قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اور وحی کی روح سے عطا شدہ مستقل اخبار و اصول حیات کے مطابق زندگی۔ بالفاظ دیگر ایک فکرے میں سن لیجئے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف میں لانا اسلام کہلاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے برادران عزیز 3 گروہ آ گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا جو قوانین فطرت کی مطابق کو جسے فزیکل سائنس کہتے ہیں کائناتی قوتوں کو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن مستقل اقدار پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہیں دنیا کے مادی مفاد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا معاشرہ جہنمی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا یہاں معاشرہ جہنمی ہو ان کا مستقبل بھی جہنمی ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو فزیکل سائنس کی روح سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتے ہیں اور پھر انہیں مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتے ہیں، ان کی زندگی یہاں بھی جنتی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جنتی۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے، تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو فطرت کی قوتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی موجودہ دنیا کی زندگی ذلت و خواری اور محتاجی اور قسم پرسی کی زندگی ہوتی ہے، وہ سامان زیست تک کے لیے دوسری قوموں کے دست نگر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ اہم سوال سامنے آتا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے برادران عزیز جو سامنے آتا ہے۔ بات آگے چلتی ہے، میں پھر دوہرا دوں کہ اب ہمارے سامنے 3 گروہ آ گئے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا جو قوانین فطرت کی مطابق سے جسے فزیکل سائنس کہتے ہیں کائناتی قوتوں کو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن مستقل اقدار پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں دنیا کے مادی مفاد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا معاشرہ جہنمی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا یہاں معاشرہ جہنمی ہو ان کا مستقبل بھی جہنمی ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو فزیکل سائنس کی روح سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتے ہیں اور پھر انہیں مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتے ہیں، ان کی زندگی یہاں بھی جنت کی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جنتی۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو فطرت کی قوتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی موجودہ دنیا کی زندگی ذلت و خواری اور محتاجی اور قسم پرسی کی زندگی ہوگی، وہ سامان زیست تک کے لیے دوسری قوموں کے دست نگر ہوں گے۔
یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے جو سامنے آتا ہے کہ اگر یہ گروہ کہ جس نے فطرت کی قوتوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے سامان زیست اور روٹی کے لیے بھی دوسرے کے آستانوں پر جھولی پھیلاتا ہے، جو یہاں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرتا ہے، اگر یہ گروہ خدا وحی آخرت پر ایمان کا مدعی ہو تو کیا ان کی اخروی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی؟ ہے نا بڑا اہم سوال برادران عزیز۔ اس کا جواب واضح ہے، خدا وحی آخرت یا مستقل اقدار پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں مستقل اقدار کے مطابق صرف کیا جائے، اور جو قوم فطرت کی قوتوں سے محروم ہے اس کے لیے ان قوتوں کے صرف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا خدا وحی آخرت مستقل اقدار وغیرہ پر اس کا ایمان محض لفظی دعویٰ ہے جو کبھی عمل میں نہیں آتا، اور جو ایمان عمل میں نہیں آتا وہ اپنے نتائج کیا پیدا کرے گا؟ یہ خیال قرآن کریم کی روح سے غلط ہے کہ اس دنیا میں یہ لوگ خواہ تباہ حال ہی کیوں نہ ہو ان کی عاقبت بہر حال سنور جائے گی۔ یہ خیال رہبانیت کا پیدا کرتا ہے جو انسانی ذہن کی اپنی اختراع ہے۔ اس سے انسان اس فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ یہاں کی تباہی اور زبوں حالی کا عاقبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو یہاں جتنا زیادہ زبوں حال ہوگا وہ عاقبت میں اتنا ہی خوشبخت ہوگا۔ قرآن کریم اس کی کھلے الفاظ میں تردید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس قوم پر اس دنیا میں مادی سامان زیست کے دروازے نہیں کھلتے اس کی عاقبت کبھی سنور نہیں سکتی۔ وہ کھلے الفاظ میں بتاتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں کی بدحالی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت میں بھی اندھا اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، قوانین فطرت بھی خدا ہی کے متعین کردہ قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنے یا ان سے اعراض برتنے کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ان قوانین کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس حصے سے انکار کرتے ہیں تو دوسرے حصے کا زبانی اقرار ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایسی روش اختیار کرنا چاہتے ہو کہ قوانین خداوندی کے ایک حصے پر ایمان رکھو اور دوسرے حصے سے انکار کرو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اسے اس دنیا میں بھی ذلت و خواری نصیب ہوگی اور وہ قیامت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آپ نے دیکھا برادران عزیز کہ قوانین خداوندی کے ایک حصے سے انکار کرنے اور دوسرے حصے پر ایمان رکھنے کا نتیجہ صرف اسی دنیا کی ذلت و خواری نہیں بلکہ آخرت کی تباہی اور بربادی بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، دوسرے حصے یعنی مستقل اقدار پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ اسے پہلے حصے یعنی دنیاوی معاشرہ میں امن نافذ کیا جائے۔ قرآن کریم کے احکام و قوانین دنیاوی زندگی کو وحی الہی کے مطابق صحیح طور پر متشکل کرنے کے لیے ہیں، حتیٰ کہ صلاۃ جیسی عبادت بھی اسی حقیقت کی یاد تازہ کرانے اور اس آرزو کو بیدار کرنے کے لیے ہے
کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کریں گے، ہم اس کے قوانین کے سامنے جھکیں گے۔ لہذا دنیاوی زندگی کو قابل اعتماد نہ سمجھنا اور خیال یہ کرنا کہ ہم قوانین خداوندی کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یاد رکھیے، جسے اس دنیا کی خوشگواریاں حاصل نہیں یا وہ ان کے حصول کی کوشش نہیں کرتا، وہ قوانین خداوندی کی اطاعت نہیں کرتا، اور اسی لیے اسے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ مومن کا صحیح شعار زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی بھی حسن کارانہ انداز کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی حسن کارانہ انداز کی زندگی، اور جس روش کا نتیجہ یہ نہیں وہ اسلام نہیں کچھ اور ہے۔ ایمان و عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس زمین کی سرفرازی اور سربلندی، حکومت اور سطوت ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس کی صداقت کی زندہ شہادت ہیں۔ یہ خدا کا اٹامی وعدہ ہے، جس کی دنیا خراب ہے اور وہ اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہے۔ وہ کل کے غم و عیش میں کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج جگر سوز و خود افروز نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ سردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ دین اس لیے آتا ہے کہ وہ انسان کے دنیاوی معاملات سنوار دے۔ پھر سن لیجئے برادران عزیز، دین اس لیے آتا ہے کہ وہ انسان کے دنیاوی معاملات سنوار دے۔ انہی معاملات کے سنورنے سے اس کی عاقبت سنور جاتی ہے۔ جس قوم کے دنیاوی معاملات سنورے ہوئے نہ ہوں اور وہ عالم انسانیت کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے کی فکر نہ کرے، سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی عاقبت سنوری ہوئی نہیں ہے۔ دین ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جو انسانی زندگی میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ آپ انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیے، یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ سید و سیاد نظر آئے گا، جس میں ہر فرد اور ہر قوم کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسرے فرد اور دوسری قوم کو اپنا شکار بنائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی جائیں گی، قسم قسم کے جال بچھائے جائیں گے، کوئی ہم رنگ زمین، کوئی مقدس پردوں کی اوٹ میں، ہر طاقتور کمزوروں کا خون چوسے گا، ہر زیرت دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کے گارے پسینے کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ یوں تو ان شکاریوں کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن اگر ان کی اصولی تقسیم کی جائے تو یہ تین بڑی بڑی شاخوں میں بٹ جائیں گی: مستبد حکومت، باطل مذہبی پیشوائیت اور خون آشام نظام سرمایہ داری۔ دین ان تینوں لانتوں کو مٹا کر ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم اور محتاج نہ رہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ متشکل کرتا ہے جس میں ہر فرد، یہ غور سے سننے کی چیز ہے برادران عزیز، ایسا معاشرہ متشکل کرتا ہے جس میں ہر فرد وہ کچھ بن سکے جو کچھ بن سکنے کا اس میں امکان ہے۔ غلط معاشرے میں ظاہر انسانیت کے کروڑوں غنچے دن کھلے مرجھا جاتے ہیں، لیکن دین کی روح سے قائم کردہ معاشرہ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں رہتا جس کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پا کر برومند نہ ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو عالم انسانیت میں دین کی روح سے برپا ہوتا ہے۔ وہ پہلے اس معاشرہ کو ایک خطہ زمین میں متشکل کرتا ہے اور پھر اس کے دائرے کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ پوری عالمگیر انسانیت کو اپنے آغوش میں لے لے۔ اس لیے کہ اس کے سامنے
پورے کے پورے صفحۂ عرض سے سلب و نہب اور ظلم و جور کو مٹا کر عدل و احسان کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ساری نوع انسان کو ایک عالمگیر بنا کر اسے اخوت کے رشتے میں پرو دیتا ہے۔ یہ ہے دین کا مقصود۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت الغایات یہ ہے کہ حیات اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون الہی کے تابع ہو جو نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے عطا ہوا تھا۔ الفاظ دیگر یوں کہیے کہ بنی نوع انسان کو باوجود شعوب و قبائل اور الوان و السنہ کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے انہیں ان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جو زمان، مکان، قوم، نسل، نسب، ملک وغیرہ کے ناموں سے معصوم کی جاتی ہیں، اور اس طرح اس طے کرے خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ابدیت سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نصب العین ملت اسلامیہ کا۔ یہ انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے اس خطاب کے جواب میں کہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات تھی جو اس زمانے میں چلی۔ یہ تھا وہ اسلام جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے بے مثال عمل سے اسے متشکل کر کے دکھا دیا۔ اس بے مثال عمل کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اس دین کو لوگوں کے سامنے علی وجہ البصیرت پیش کرتے تھے، اس کی غایت اور حکمت کو دلائل و براہین سے سمجھاتے تھے، مخالفین کے اعتراضات کا علم و دانش کی روح سے جواب دیتے تھے، انہیں اس پر تدبر و تفکر کی روح سے غور کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ جو اس طرح دل و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ اسے بطیب خاطر قبول کرتا تھا اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیتے تھے۔ یہ تھی وہ جماعت جس نے دین کا معاشرہ متشکل کیا۔ اس جدید معاشرہ نے چند دنوں میں ایسے انسانیت ساز درخشندہ نتائج پیدا کیے جو اس کی صداقت کا زندہ ثبوت بنتے چلے گئے۔ اس طرح اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور دنیا نے ایک ایسا نظام دیکھ لیا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم تھا نہ محتاج۔ ہر فرد قوانین خداوندی کے حدود کے اندر رہتے ہوئے سرفرازی اور آزادی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ یہی وہ آزادی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما اس انداز سے ہو جاتی تھی کہ وہ اس زندگی سے اگلی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ اسی کو عاقبت خورنا کہتے ہیں۔ دین کے اس نظام میں نہ ملوکیت کا کوئی تصور تھا، نہ سرمایہ داری کا، نہ خانقاہیت کا کوئی دخل تھا، نہ مذہبی پیشوائیت کا۔ احترام انسانیت اس کا شعار تھا اور شرف انسانیت سوسائٹی میں مدارج کا معیار۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں بڑے سے بڑا طاقتور عجیب الفاظ ہیں برادران عزیز۔ الفاظ کیا ایک عجیب اصول ہے جو دیا ہے آپ نے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس معاشرے میں بڑے سے بڑا طاقتور انسان کمزور ترین انسان ہے جب تک اس سے مظلوم کا حق نہ دلوا دیا جائے، اور کمزور سے کمزور تر انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک اس کا چھنا ہوا حق اسے واپس نہ مل جائے۔ یہ تھا وہ اسلام جسے خدا نے انسانوں کے لیے بطور نظام حیات تجویز کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس قوم نے اس اسلام کی ایک ایک شک کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ مذہب میں لے لی، جس میں ملوکیت، سرمایہ داری، خانقاہیت، پیشوائیت
غرض کہ وہ تمام عناصر ایک ایک کر کے آ گئے جنہیں اسلام نے آ کر مٹایا تھا۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں اس قوم کے ساتھ یہ عجیب ٹریجڈی ہوئی کہ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست اور خود سر تخت ملوکیت نشست۔ ان کے دنیاوی معاملات ارباب حکومت نے اپنے زیر اقتدار لے لیے اور مذہب نام رہ گیا چند نظری عقائد اور بے جان رسومات کے مجموعے کا۔ معتقدات میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں اور ان کے اختلاف پر خون کی ندیاں بہنے لگ گئیں کہ آدم کی روح در حقیقت خدا کی روح ہے یا اس سے الگ ہے، خدا کی صفات قدیم ہے یا حادث، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، خدا اپنی معلومات کے خلاف بھی ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں، انسان اپنے اعمال کے آپ خالق ہیں یا نہیں، خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، اہل جنت کو خدا کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا خدا کو اس کی قدرت ہے یا نہیں کہ اہل بہشت کی نعمتوں اور اہل دوزخ کے عذاب میں کمی بیشی کر سکے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، جنت کے آب خوروں کی ضخامت کتنی بڑی ہے، وہاں کے انگوروں کا خوشہ کتنا بڑا ہے۔ یہ معتقدات کی باتیں تھیں۔ مسائل اس قسم کے داخلے تعلیم ہو گئے کہ مسواک کو مٹھی بھر پکڑنے سے بواسیر ہو جاتی ہے، مسواک کو چوسنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، دہ حوض میں آدمی کا پیشاب پڑ جائے تو وہ پاک رہتا ہے، کنویں میں چوہے کی دم کٹ کر گر جائے تو اس کا پانی کس قدر نکالنا چاہیے، چوہے کا پیشاب پاک ہے یا نہیں، سور اگر نمک سار میں گر کر نمک بن جائے تو اسے کھا لینا چاہیے یا نہیں، لانڈی کا دودھ فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں، کوا حلال ہے یا حرام ہے، یا اس قسم کے مسائل کہ غسل پانی کے کتنے لوٹوں سے کرنا چاہیے، سر کے مسا میں ہاتھ کہاں تک پہنچنے چاہیے، اگر قرات میں زواد اور زوئے، سواد اور سین، توئے اور تے میں فرق نہ کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں، وغیرہ ذالک۔ یہ ہے وہ معتقدات، نظریات اور مہمات مسائل جن کے حل کرنے میں قوم کی ساری توانائیاں، وقت اور روپیہ صرف ہونے لگا۔ آج تک امت انہی مباحث میں الجھے چلی آ رہی ہے اور اس کا نام دین کی خدمت اور جہاد عظیم قرار پا چکا ہے۔ علامہ اقبال نے، اور یہاں سے ایک بڑی دلچسپ بات شروع ہوتی ہے برادران عزیز، انہوں نے اپنی آخری کتاب ارمغان حجاز میں جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی، ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے ایک طویل لیکن بڑی دلچسپ اور پرمعنی نظم لکھی ہے جس میں قوم کی اس حالت پر خون کے آنسو بہائے گئے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ فطرت نے انہیں اگر دیدہ بینا عطا کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی کتنا درد مند دل بھی دیا تھا۔ وہ آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے، دل کی گہرائیوں میں اس سے نشتر چکتے، اور ان کے دل کے خون کے قطرات تھے جو ان اشعار کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے تھے۔ انہوں نے قوم کی پوری ابتدائی کا نقشہ اس نظم کے اندر کھینچ کے رکھ دیا ہے، اور برادران عزیز بڑی ہی پرمعنی اور دلچسپ ہے ان کی نظم۔ بات وہ یوں شروع کرتی ہے کہ ابلیس نے اپنے تمام مشیروں کو جمع کر کے ایک کانفرنس بلوائی، کیبنٹ کھٹی ہو، پریزیڈنٹ اس کا خود ابلیس۔ اس کیبنٹ میں سوال یہ زیر غور تھا کہ ابلیسی پروگرام کو کس گوشے کی طرف سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس خطرے کی روک تھام کس طرح کی جائے۔ لمبی چوڑی بات کے بعد ابلیس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔
ایک ہی یہ قوم ہے جس سے میں ابھی تک ڈر رہا ہوں کہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اور اس کے بعد وہ اپنا مطلب ذرا وضاحت سے بیان کرتا ہے اپنے منسٹر یا ایڈوائزر کے سامنے، کیونکہ مشیر تھے وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جو ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف عصر حاضر کے تقاضاؤں سے۔ یہ جاننے کے باوجود جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ قوم کہیں قرآن کی طرف نہ آ جائے، بڑا ڈر ہے مجھے۔ وہ اپنے ایڈوائزر سے کہہ رہا ہے وہ شرع پیغمبر جو ہر طاغوتی قوت کے لیے سامان موت ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ابلیس کہہ رہا ہے ان سے، ڈرتا ہے کانپتا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفی، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، ہر نوع غلامی کے لیے موت کا پیغام، ہر نئے غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکہ، نئے فقیر رحمشین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب۔ سنیے برادران عزیز، کس انقلاب سے وہ ڈر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اس کے بعد وہ اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ ہے کرنے کا کام، قرآن کی آواز کہیں عام نہ ہو جائے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ مشیروں نے پوچھا کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اس کا علاج بہت سہل ہے، گھبرانے کی بات نہیں، تم اس قوم کو اس قسم کے مسائل میں الجھائے رکھو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، اور ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں، کیا چیزیں کافی نہیں، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، عملی دنیا کی طرف نہ اسے آنے دو، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کو سب لہریں ہو مات، خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، اور چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، اور تمہارے کرنے کا کام یہ ہے۔ آخری چیز جو اس نے کہی کہ اس کے لیے ساری کوششیں صرف کر دو کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے،
پختہ تر کر دے مزاج خانقاہی میں سے، پھر کچھ نہیں بگڑتا۔ برادران عزیز، ایک اسلام وہ تھا جسے محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پیش کیا تھا، اور جس سے اقوام عالم کی امامت ہمارے حصے میں آ گئی تھی۔ اور ایک اسلام ہمارا آج کا ہے جس میں ہمارا شمار دنیا کی پست ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ یا ویسے تو افلاک میں تکبیر مسلسل، اور یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و نوادات و جوادات۔ لیکن وہ اسلام جس نے اس وقت ہمیں وہ سرفرازیاں عطا کی تھیں، ہمارے پاس آج بھی خدا کی زندہ و پائندہ کتاب میں محفوظ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسے ایک نظام کی شکل میں متشکل کرنے کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ والسلام علیکم برادران عزیز۔